اس وقت آپ کے لیے چلتا ہے اسلام آباد، جہاں وزیراعظم شہباز شریف اس وقت شجر کاری مہم کا افتتاح کر رہے ہیں۔ یہ مناظر آپ کے سامنے اسکرین پر، جہاں میاں محمد شہباز شریف اس وقت شجر کاری مہم کا افتتاح کر رہے ہیں۔ انہوں نے پودا لگا کر اس تقریب کا باقاعدہ آغاز کیا۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وزیراعظم شہباز شریف جو کہ آج اسلام آباد میں موجود ہیں، انہوں نے رواں سال کی ملک کی موسم بہار شجر کاری مہم آج ہم پاکستان بھر میں شجر کاری مہم 2023 کا آغاز کر رہے ہیں۔ رواں سال موسم بہار میں ملک گیر شجر کاری مہم چلائی جائے گی، جس میں 24 کروڑ سے زائد درخت لگائے جائیں گے، اور اس سارے منصوبہ بندی میں ہماری وزیر کلائمیٹ چینج محترمہ شہری رحمان صاحبہ اور ان کی ٹیم کا بہت اس میں خصوصی طور پر ان کی دلچسپی اور محنت ہے۔ پاکستان کے کل رقبے مقابلے جنگلات کا تناسب صرف 5.45% ہے۔ ہمیں اسے ہنگامی بنیادوں پر بڑھانا ہوگا۔ 2015 میں نیشنل فارسٹ پالیسی، اس کا چہرہ میرے قائد وزیر اعظم محمد نواز شریف کے سر ہے، اور اس کے بعد پاکستان میں جنگلات کی بحالی کو نئے سرے سے اس کا آغاز کیا گیا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جنگلات ماحول کو تبدیل کرتے ہیں، اور کسی بھی سوسائٹی اور ملک کے لیے ان کا ایک کلیدی رول ہے۔ صحت مند ماحول اور بے شمار جو منفی اثرات ہیں، جنگلات اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں۔ پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی کے نتیجے میں تاریخ کے سب سے بڑے سیلاب نے جنگلات کی اہمیت کو اور بھی اجاگر کیا ہے۔ حالیہ سیلاب، اس کے نتیجے میں بے پناہ جانی اور مالی نقصان ہوا، لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے، 30 ارب ڈالر کا ہماری معیشت کو نقصان پہنچا۔ پاکستان میں شجر کاری کو قومی نصب العین بنانے کی فوری ضرورت ہے۔ ہمیں آئندہ نسلوں کے مستقبل کو ماحولیاتی تبدیلی کے منفی اثرات سے قومی سطح پر نہ صرف عملی اقدامات کی ضرورت ہے، بلکہ تعلیمی اداروں میں بھی اس کی آگاہی کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے۔ میری اس موقع پر سول سوسائٹی، وکلاء اور زندگی کے ہر شعبے سے تعلق افراد سے فرداً اور اجتماعاً گزارش ہے کہ اس مہم میں وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ علماء اور مشائخ بھی مدرسوں میں درختوں کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے حوالے سے اقدامات کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور احادیث سے ہمیں درختوں کی اہمیت کے بارے میں بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ جنگ کی صورت میں بھی پھلدار درختوں کو کاٹنا منع کیا گیا ہے۔ پاکستان میں شہری آبادیاں
कंक्रीट का जंगल बनती जा रही हैं। हमें शहरों में भी दरख्तों और ग्रीन एरियाज़ की तादाद में इजाफ़ा करना होगा और ब्राउन एरियाज़ को जितना कम कर सकें उतना माहौल के लिए बहुत अच्छा होगा। इसके लिए मैं कौम से अपील करूंगा कि वो इस शजरकारी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और आएँ हम सब मिलकर अपनी आइंदा नस्लों का मुस्तकबिल संवारें और पाकिस्तान के अवाम की खिदमत के लिए अपने आप को हम मुकम्मल तौर पर इज्तिमाई तौर पर उनकी खिदमत के लिए वक्फ करें। पाकिस्तान पाइंदाबाद। हंगामे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पौधा लगाकर मुल्की शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि इस साल 24 करोड़ से ज़ायद पौधे लगाए जाएंगे। सेहतमंद माहौल के लिए जंगलात बहुत ज़रूरी हैं। उन्होंने कहा कि हमने साल 2015 में नवाज शरीफ नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी शुरू की। शजरकारी को मुल्की सतह पर फ़रोग़ देना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो कि इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद में और सालाना शजरकारी मुहिम का उन्होंने बाकायदा आगाज़ किया है। इस मौके पर उन्होंने बच्चों से प्यार किया और बच्चों ने उनको फूलों के गुलदस्ते पेश किए हैं। मनाज़िर आपके सामने स्क्रीन पर हैं। बच्चों ने उन्हें फूलों के गुलदस्ते पेश किए और आपने देखा कि उन्होंने फ़ीता काट कर बाकायदा शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। सालाना ये शजरकारी मुहिम है जो कि हर साल हुकूमत पाकिस्तान उसका आगाज़ करती है। इस साल 24 करोड़ से ज़ायद पौधे लगाए जाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि सेहतमंद माहौल के लिए जंगलात बहुत ज़रूरी हैं। हमने साल 2015 में नवाज शरीफ नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी शुरू की थी। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि शजरकारी को मुल्की सतह पर फ़रोग़ देना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो कि इस्लामाबाद में आज मौजूद हैं और शजरकारी मुहिम का उन्होंने बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस मौके पर कहा है कि हम इस साल 24 से ज़ायद पौधे मुनीब साकिब, शाबाश। असलम, आपका क्या नाम है? आप पढ़ते हैं? अभी पढ़ना है ना? शाबाश शाबाश। ये शुरू कर लेंगे बस। आपने भी पढ़ना है ना? शाबाश शाबाश। पढ़ना है ना आपने? आपने पढ़ना है? अस्सलाम वालेकुम। हेलो बेटी, अस्सलाम वालेकुम। आपने भी पढ़ना है ना? शाबाश शाबाश। आपने भी पढ़ना है? वेरी गुड। ये सर स्मार्ट रेस में बोर्ड भी है लगाया गया। वेरी गुड। और ये बसेस इनको बनाने का मकसद ये था कि से छोटे होते हैं, कमरे कम होते हैं, तो अर्ली एजुकेशन के लिए उधर मौके कम होते हैं। ये सब बसेस की मदद से हमने मोबाइल स्कूल बनाए हैं जो रूरल एरियाज के पॉइंट्स कवर करते हैं, देहाती इलाकों। में। तो उसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं कि छोटे बच्चे जो हैं उनको अट्रैक्ट करके उनको तालीम की तरफ उनका रुझान हो सके। और वरना सर ये एक माना हुआ असूल है कि जब एक लड़का बच्चा जो है वो पहली जमात में आता है और वो उसने उससे पहले 2 साल कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ है और वो बच्चा जिसने उससे पहले कुछ नहीं पढ़ा हुआ, उनके दरमियान एक बहुत फ़र्क हो जाता है तालीम का। तो उस मेयार को बराबर करने की ज़रूरत थी। यहाँ सर स्मार्ट बोर्ड पे बड़े इनोवेटिव तरीके से हमारे टीचर्स जो हैं ये पढ़ाते हैं बच्चों हम उन शेप्स को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे जैसे कलर्स हम पिक कर सकते हैं। मैंने सन अगर यहाँ पे ड्रॉ करना है तो मैं इसको ड्रॉ कर लूँगी एंड देन यहाँ पे बच्चे भी ट्रेसिंग भी कर सकते हैं। इवन इनकी वर्कशीट्स आए वो मैचिंग भी कर सकते हैं, ड्रैगिंग भी कर सकते हैं। सर बेसिकली ये कंसेप्ट है, वैसे तो मेरे कंसेप्ट है भाई साहब खड़े हैं कि ये प्री जो प्राइमरी स्कूल है या किंडर गार्डन है, जो आप भी है कि भाई साहब की इज्जत देनी ना। मैं इनकी अपनी इज्जत हमारी इज्जत। मैं ज़रा अपना क्रिएटिव माइंड आपकी क्रिएटिव माइंड ये आपका ही वैसे प्रोग्राम है क्योंकि आपको मैं चाहता हूँ कि जो एजुकेशन में आपका पैशन है तो किंडर गार्डन की जो एजुकेशन है वो लीड क्लास के लिए थी। तो ये रूरल एरिया में मैंने कहा जो बच्चे गलियों में खेलते हैं या इधर वो खेलते हैं, ये बस जो है ये हमने अपने पैसे नहीं लगाए, लोगों से पैसे लिए
اور ان کو ہم کھانا بھی دیں گے، وہاں کھانا دیں گے، وہ بھی دوسری کوئی ایک این جی او ہے وہ پرووائڈ کرے گی. تو 2 بسیں برٹش کونسل کو یہ کنسرٹ میں نے دیا ہے، تو وہ کہتے ہیں 10 بسیں ہم بھی آ رہے یہ بڑا اچھا صاحب آپ کا ٹیم کا بڑا اچھا ہے. انہوں نے پھر محنت کر کے سارے تیار کی ہے اور بہترین ہے. آپ ان کا پرائیویٹ بھی دیکھیں گے. موبائل اسکول اگر آپ دیہاتوں میں لے جائیں گے جہاں پر بچوں کو ابھی بھی تعلیم کے مواقع جو ہیں وہ زیادہ نہیں ہیں، تو یہ بہت بڑی قومی خدمت ہوگی. ان پیارے چھوٹے بچوں کو اگر آپ قوم کا معمار بنائیں گے، ان کے ہاتھوں میں علم اور تعلیم کی کتابوں سے آپ ان کو لیس کریں گے، تو یہ ملک کے بہت بڑے انشاءاللہ معمار بنیں گے اور پاکستان کی ترقی میں یہ بھرپور حصہ لیں گے. تو یہ جو موبائل اسکول سسٹم ہے اور اسمارٹ بورڈ میں نے دیکھا ہے، اس کو اگر آپ بڑی تعداد یہ 2 یا 10 بسیں بلکہ الٹیمیٹلی سینکڑوں بسیں آپ دیہاتوں میں لے کے جائیں گے پاکستان کے چاروں صوبوں میں، گلگت بلتستان میں اور آزاد کشمیر میں، تو یہ آپ کی بہت بڑی ایک قومی خدمت ہوگی اور قوم اس کو بہت اپریشیٹ کرے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے اور آپ اس پروگرام کو جمعے کو فل فار نظر لانچ کریں، بلکہ اس میں تیزی سے اس کو بڑھائیں. یہ سر فری فیس کوئی بھی وفاقی وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف، جنہوں نے اب سے کچھ دیر پہلے شجرکاری مہم کا افتتاح کیا تھا، اس کے بعد انہوں نے دوسرا پروجیکٹ ہے اسکول آن ویلز، اس منصوبے کا بھی افتتاح کر دیا ہے، جس کے بعد انہیں اس منصوبے کے حوالے سے بریفنگ دی گئی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف آج اسلام آباد میں مصروف دن گزار رہے ہیں. وزیر اعظم نے موبائل اسکول بس میں بچوں سے ملاقات بھی کی ہے اور وزیر اعظم کو منصوبے کے بارے میں بریفنگ دی گئی. وہ بس میں باقاعدہ طور پر گئے اور انہوں نے اس بس کا معائنہ کیا ہے. اس موقع پر انہوں نے کہا ہے کہ بچے قوم کا معمار ہوتے ہیں، بچوں کی تعلیم کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں. وزیر اعظم نے اسلام آباد میں اسکول آن ویلز منصوبے کا افتتاح کر دیا ہے. ابتدائی طور پر 8 موبائل اسکول اسلام آباد اور گردنواح اور بیسکلی یہ اس کی فلاسفی یہ ہے کہ بچوں میں ریڈنگ کلچر کو پروموٹ کیا جائے. سو اس کے لیے ریموٹ ایریا کے وہ اسکولس جہاں لائبریریز نہیں ہیں وہاں پہ ہم لے کر جاتے ہیں اور بچے ہم باہر سیٹ اپ کر کے بیٹھتے ہیں، پڑھتے ہیں. سو اس طرح کی 2 گاڑیاں ہیں اوور آل. بہت اچھا. موبائل لائبریری موبائل اسکول کے ساتھ بہت زبردست کمبینیشن ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو میں نے ابھی رانا صاحب کی خدمت میں گزارش کی کہ اس کو پورے ملک میں اس پروگرام کو پھیلائیں دیہاتوں میں. تو یہ غریب جو بچے جو ہیں ابھی بھی جو دیہاتوں میں وہ گلیوں کی گرد میں ان کی گم ہو جاتے ہیں، ان کو تعلیم کے زیور سے آپ آراستہ پراستہ کریں گے اور ایسی لائبریریز جو ہیں وہاں پر لے کے جائیں گے تو یہ بہت بڑی قومی خدمت ہوگی. اور ایجوکیشن ایٹ دا ڈور اسٹیپ وڈ بی دا رائٹ آئی تھنک کوٹ. تو اس کو آپ بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھائیں اور گورنمنٹ آف پاکستان اس معاملے میں جتنی بھی آپ کی مدد کرے گی وہ کم ہے، تو آپ اس کو ہمت کریں. اینڈ اٹس اے گریٹ پروگرام. آپ کو پروجیکٹ کر کے بھیج دیتے ہیں آپ کو. تو یہ رفت نے بڑی اس میں کنٹریبیوشن ہے جی، بڑی محنت کی ہے. شی از اے بریلینٹ گرل. ماشاء اللہ اس کی یہ سارا. وی ہیو این ایکسٹینڈیبل ٹینٹ آن دس بس جس میں ہم باہر بچوں کو رائٹ ٹو پلیز ان آرگنائزیشن جنہوں نے اسپورٹس مٹیریل پرووائڈ کیا ان بسز کے لیے جو فزیکل ایکٹیویٹیز بچوں کو باہر بھی کروا سکتے ہیں سو دیٹ وی کین کیٹر دی نیڈز آف مور چلڈرن. کہ اگر 15 بچے اندر کام کر رہے ہیں تو 15 کو باہر ہم فزیکل ایکٹیویٹیز بھی کروا سکتے ہیں. تو یہ چیز کوئی ہے تو نہیں. وزیر اعظم یا محمد شہباز شریف جو کہ اسلام آباد میں آج مصروف دن گزار رہے ہیں، انہوں نے آج اسکول آن ویلز کے منصوبے کا بھی افتتاح کر دیا ہے. بسوں کا یہ ایک منصوبہ ہے جو کہ بچوں کو تعلیم دے گا. وزیر اعظم زور سے بولنا. السلام علیکم. کیا سنائیں گے آپ؟ ایکٹیویٹی کریں. چلو بیٹا آج ہم ایکٹیویٹی کریں گے، اس کا نام ہے فروزن بین بیگ. کیا نام ہے؟ آپ لوگوں نے کسی کی مدد کی ہے کبھی؟ اچھا کون بتائے گا کس کی مدد کی ہے؟ جی
جب وہاں سے آ رہے تھے نا یہاں پہ تو وہاں پہ ایک بوڑھے انکل بیٹھے تھے, میں نے ان کو دے دیے تھے 20 روپے. گڈ, بہت اچھا کیا. ایک بوڑھے انکل بیٹھے تھے, ان کو 20 روپیز دیے تھے. شاباش شاباش. کلیپنگ. چلو ایکٹیویٹی اسٹارٹ کریں. آپ کے ہاتھ میں سارے کے بین بیگز ہیں, ان کو آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے سر پہ رکھنا ہے, اور جب کسی کا گر جائے گا تو وہاں سے وہ بچہ موو نہیں کرے گا جب تک اس کو دوسرا بچہ اٹھا کے نہیں دے گا. ٹھیک ہے بیٹا, آگے سمجھ. چلو سارے اپنے سر پہ رکھو. چلو سارے موو کرو. چلو سارے موو کرو. چلو ایسے سارے موو کرو. تیز تیز موو کرو. تھوڑا تیز تیز موو کرنا ہے سب نے, تھوڑا تیز تیز موو کریں. ویری گڈ. اینڈ وی ہیو دا ہول کٹ. اس میں ایک ایکٹیویٹی نہیں ہے, بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں جس سے بچوں کی فزیکل اسٹرینتھ جو ہے وہ بہتر ہوگی, ان کی فزیکل ہیلتھ بہتر ہوگی. ہمارے یہاں جب باڈی مسل کوآرڈینیشن. گلیٹر آپ کی طرف سے تھینک یو ویری مچ بچوں, آل دا بیسٹ. شاباش بیٹی, ہاتھ ملاؤ. شاباش. السلام علیکم. ہاتھ ملاؤ. السلام علیکم. السلام علیکم. کام کرو. شاباش. السلام علیکم. ویری گڈ. شاباش. السلام علیکم. شاباش. کیا نام ہے؟ شاباش. کیا نام؟ شاباش. ویری گڈ. بیٹھیں گے سارے. اسکول وزیر اعظم شہباز شریف جنہوں نے اسلام آباد میں اسکول آن ویلز کے منصوبے کا افتتاح کر دیا ہے, انہوں نے بچوں سے ملاقات بھی کی ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف جو کہ آج اسلام آباد میں مصروف ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ ابتدائی طور پر 8 موبائل اسکول اسلام آباد اور گرد و نواح میں بچوں کو تعلیم دے گی. وزیر اعظم نے موبائل اسکول بس میں بچوں سے ملاقات بھی کی تھی. وزیر اعظم بچوں کے ساتھ گھل مل گئے اور انہیں اپریشیٹ کیا. وزیر اعظم کو منصوبے کے بارے میں بریفنگ بھی دی گئی. وزیر اعظم یا محمد شہباز شریف جن کا کہنا ہے کہ موبائل اسکولز کے لیے بسوں کی تعداد میں اضافہ کریں گے. بچے قوم کا معمار ہوتے ہیں, بچوں کی تعلیم کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے. بچوں کو جدید علوم سے آراستہ کرنا ناگزیر ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ موبائل لائبریری دور دراز کے بچوں کو تعلیم دلوانے کا بہترین ذریعہ ہے. وزیر اعظم نے اسلام آباد میں اسکول آن ویلز منصوبے کا افتتاح کر دیا ہے. ابتدائی طور پر 8 موبائل اسکولز اسلام آباد تنویر اور صاحب وفاقی وزیر تعلیم اور محکمہ تعلیم کے سیکرٹری صاحب خواجہ صاحب اور قابل احترام محکمہ تعلیم کے افسران, خواتین حضرات, پیارے بچوں, السلام علیکم. آج یہ بہت اچھا منصوبہ اس کی تخلیق کی ہے وزیر تعلیم رانا تنویر صاحب نے کہ موبائل اسکول جو کہ دیہاتوں میں بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ پاراستہ کریں گے. اور مجھے بچوں سے مل کے بہت خوشی ہوئی, اور جو ٹیچرز ہیں ان کو میں نے بہت اس معاملے میں کمیٹڈ پایا, اور امید ہے کہ یہ موبائل اسکول کا جو پروگرام ہے یہ دیہات میں ایک انقلاب لے کے آئے گا, اور ان بچوں کو, ہزاروں لاکھوں بچوں کو جو کہ دیہاتوں کی گلیوں کی دھول میں گم ہو جاتے ہیں, ان کو یہ تعلیم دلوائیں گے, کتاب ان کے ہاتھ میں دیں گے, اور یہ پاکستان کے بڑے عظیم معمار بنیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی شاندار منصوبہ ہے, اور رانا صاحب ان کی ٹیم اگر اس کے اوپر بہت دل جمی سے اس کو عملی جامہ پہنائیں گے اور چاروں صوبوں میں, گلگت بلتستان میں, آزاد کشمیر میں اس کو لے کر جائیں گے دیہاتوں میں, تو اس سے بڑی اور کوئی قومی خدمت نہیں ہو سکتی. میں آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور آپ کے تمام ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, ٹیچرز کو, بچوں کے والدین کو, اور بچوں کو اگر آپ سمارٹ سکولز کے ذریعے اور سمارٹ بورڈز کے ذریعے اگر آپ تعلیم دیں گے تو ایک بہت بڑی قومی خدمت ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے اور آپ کو اس قابل بنائے کہ آپ پاکستان کے دیہاتوں میں یہ موبائل سکولز پہنچا دیں. 10 نہیں بلکہ
सैकड़ों हज़ारों की तादाद में, तो दिस विल बी योर सिंगुलर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग एफर्ट्स। अल्लाह ताला आपको खुश खुर्म रखे और हिम्मत दे। पाकिस्तान पाइंदाबाद। थैंक यू। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो कि आज इस्लामाबाद में मसरूफ़ अमल हैं। वज़ीर-ए-आज़म को मनसूबे के बारे में ब्रीफिंग दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जिन्होंने आज 2 मनसूबों का इफ्तिताह किया है, उन्होंने कहा कि मोबाइल स्कूल्स के लिए बसों की तादाद में इजाफ़ा करेंगे। बच्चे कौम का मेमार होते हैं, बच्चों की तालीम के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। बच्चों को जदीद उलूम से आरास्ता करना नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि मोबाइल लाइब्रेरी दूर दराज के बच्चों को तालीम दिलवाने का बेहतरीन ज़रिया है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने स्कूल ऑन व्हील्स मनसूबे का इफ्तिताह कर दिया है। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मनसूबा देहात में बच्चों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करेगा।